بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انجینئر ابو ذر غفاری, ناظرین غفاری مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے. آج کچھ نئی باتیں کرتے ہیں کیونکہ بے شمار دفعہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں کہ مختلف پروجیکٹس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں ہم, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کنسلٹنسی بھی آپ لوگوں کو دینی چاہیے. لازمی بات ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اگر پیسے آپ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پروجیکٹ کی تعریف کی جائے اور اس کے بارے میں تفصیلات دی جائیں. تو لوگوں کے ذہن میں بے شمار چیزیں آتی ہیں کہ پھر کون سا پروجیکٹ بہتر ہے, کہاں پہ کریں انویسٹمنٹ, اس وقت کہاں پہ کریں. اگر موجودہ حالات میں دیکھیں تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یعنی سیاسی عدم استحکام ہے, اکنامیکل کرائسس ہے, اور اگر آپ ڈالر کی اڑان دیکھیں پاکستان کی کرنسی ڈیویلیو ہو چکی ہے. تو اس صورتحال میں کیا انویسٹمنٹ جو ہے ریل اسٹیٹ میں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یہ ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں. تو اس کے بارے میں نے آج سوچا کہ کچھ ایسی انفارمیشن دے دوں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے مفید ہو. ناظرین, ریل اسٹیٹ میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس ایک بات میں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی کرنسی اتنی ڈیویلیو ہو چکی ہے کہ اب جو ہے پیمنٹ جو پیسے لوگوں کے پاس ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اسی پیسوں کو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس پیسے ہیں, اس پیسے سے آپ نے کیا چیز خریدنی ہے. تو اس پیسوں سے اگر آپ ضرورت کے اشیاء خریدتے ہیں یا آپ کوئی اور چیز اس طرح خریدتے ہیں, گاڑی یا کوئی اس طرح چیزیں, تو وہ سب کچھ مہنگی ہو چکی ہے. یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز آپ لوگوں کے 1 کروڑ روپے سے جو آپ نے بجٹ بنایا تھا کہ میں نے یہ گھر کے لیے فرنیچر فلانا یہ چیزیں ہم نے خریدنی ہے, یا 50 لاکھ روپے کا آپ نے بجٹ بنایا تھا, تو اس بجٹ سے وہ چیزیں آپ 50% بھی آپ خرید نہیں سکتے. تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا کرنٹ ڈیفیسٹ کا سمجھ تو نہیں آتا, اور لیکن سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ڈیویلیو ہو چکی ہے اور ڈالر جو ہے وہ اوپر جا چکا ہے. تو یہ ایک بیسک وجہ. ایک مثال میں دے سکتا ہوں کہ ایک جگہ تھی باہر کوئی چیز پرچیز کرنی تھی. وہ ناظرین جو ہے میرے ایک دوست نے کہا کہ خریدتے ہیں. میں کچھ ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ کتنے پرائس کی تھی. وہ میں نے کہا کہ میں بعد میں کر لوں گا. اس کے 2-3 مہینے کے بعد وہی چیز جو ہے ابھی جب میں نے پوچھا تو میرے لیے 3 گنا اسی پیسوں کی تھی, کیونکہ وہ ڈالر کی وجہ سے. تو ناظرین, پاکستان کی کرنسی تو بہت ڈیویلیو ہو چکی ہے. لیکن ایک چیز جو میں ری اسٹیٹ میں بتانا چاہتا ہوں, ابھی اس وقت آپ پاکستان میں کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں, پرچیز کرتے ہیں, تو پرچیزنگ کا جو آپ کی پاور ہے وہ آپ نے ابھی جو آپ نے پہلے 20 لاکھ روپے ان کے لیے رکھے ہیں, تو ابھی آپ نے ان کے لیے 60 لاکھ روپے رکھنے ہیں. لیکن ایک چیز جو ریل اسٹیٹ ہے اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ریل اسٹیٹ ایک واحد انڈسٹری ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی کرنسی ڈیویلیو ہوئی اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامیکل کرائسس ہے, IMF سے پیسے نہیں آ رہے, اس سارے صورتحال میں جو ریل اسٹیٹ ہے وہ ڈاؤن گیا ہے بجائے اوپر کے. حالانکہ اگر آپ کرنسی کو دیکھیں جس طرح ڈیویلیو ہوئی ہے تو آئی تھنک مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پلاٹ کی جو ہے پرائس بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی کرنسی اتنی ڈیویلیو ہوئی, لیکن وہ الٹا جو ہے ڈاؤن ہے. تو ناظرین, اس وقت اگر آپ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اوورسیز کلائنٹ ہے ان کی پاور جو پرچیزنگ کی ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. ان کی وجوہات یہ ہے کہ اگر پہلے وہ کوئی بھی پلاٹ سپوز فرض کرے گلبرگ گرین میں وہ 50 لاکھ روپے کا پلاٹ لے رہے تھے اس ٹائم, اوورسیز کلائنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو وہ اگر جتنی پیمنٹ کا لے رہے تھے وہی پلاٹ اس وقت 50 سے جو ہے 35 لاکھ پہ آیا ہوا ہے, 15 لاکھ وہاں سے کم ہوا ہے. اور دوسری طرف جو ہے ان کی جو ڈالر کی میں جو اس کی انکریز آیا ہے, کیونکہ وہ ڈالر میں اگر اس کی $2000 کی سیلری تھی اوورسیز کلائنٹ کی, سپوز وہ جاب کر رہے $2000 یا $1000 ہے, تو $1000 کی جو ان کی سیلری تھی وہ پہلے جو ایک کنورٹ ہوتی تھی 120 میں 8-9 مہینے پہلے 130 پہ, لیکن اب وہ اراؤنڈ جو 300 میں کنورژن ہے پاکستانی کرنسی میں. تو وہاں پہ بھی ان کو فائدہ ہے اور انڈسٹری میں جو ہے وہ بھی, اور یہ آہستہ آہستہ پھر یہ گیپ ختم ہو جائے گا تو ری اسٹیٹ میں ایٹ دا اینڈ جو ہے اس کا امپیکٹ ہوگا. تو ناظرین, میں سمجھتا ہوں لب لباب یہ ہے کہ ری اسٹیٹ انڈسٹری میں اس وقت بہت بڑا گیپ ہے, وہ گیپ فیل ہوگا ان فیوچر. اور جو کرنسی ڈیویلیو ہوئی ہے اور جو ری اسٹیٹ ڈاؤن جا چکا ہے تو اس میں پرچیزنگ کی اور انویسٹمنٹ کی بہت بڑی گیپ ہے. اور اس وقت اگر کوئی اپنے لیے بھی گھر بنانے کے لیے پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بڑی لازمی ہے. پھر سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا ناظرین کہ کیونکہ یہ بہت بڑی ایک ٹاپک ہے کہ کہاں پہ کرے, کیسے کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ ایپیسوڈ میں پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو
کس طرح کی چیز میں جو ہے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس پیسے ہے تو کیا اس صورتحال میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامیکل کرائسس ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، معاشی حالات بہت خراب ہے، تو اس صورتحال میں کیا انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنی چاہیے، یا لوگوں کو اپنے ڈالر اوورسیز کلائنٹ کو یا پاکستان کو اپنے پیسے جو ہے اپنے پاس رکھنے چاہیے؟ تو اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ اسٹے ٹیونڈ ود غفاری مارکیٹنگ انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.